یہ کہانی ایک گاؤں کی ہے جہاں ایک عجیب و غریب دروازہ تھا۔ اس دروازے کی خاص بات یہ تھی کہ اسے کبھی کوئی کھول نہیں سکتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس دروازے کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں سناتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ اس کے پیچھے خزانہ چھپا ہے اور کوئی کہتا تھا کہ وہاں کوئی پراسرار مخلوق رہتی ہے۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا جس کا نام احمد تھا گاؤں میں آیا۔ اس نے بھی دروازے کی کہانیاں سنی اور فیصلہ کیا کہ وہ اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرے گا۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے روکا اور کہا کہ کئی لوگ اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن احمد ضدی تھا، وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ احمد نے مختلف طریقے آزمائے، کبھی زور لگا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، کبھی دروازے کے ارد گرد کھدائی کی، لیکن دروازہ ٹھس سے مس نہ ہوا۔ کئی دن گزر گئے اور احمد تھکنے لگا۔ ایک رات احمد کو خواب میں ایک بزرگ نظر آیا جنہوں نے اسے کہا، اس دروازے کو طاقت سے نہیں دل سے کھولو۔ یہ سن کر احمد جاگ گیا اور اس بات پر غور کرنے لگا۔ اگلی صبح احمد دروازے کے پاس گیا، اس کے سامنے بیٹھا اور دل سے دعا مانگنے لگا۔ اس نے کہا، اے پروردگار، اگر اس دروازے کے پیچھے کچھ بھلائی ہے تو اسے کھول دے، اگر اس میں کوئی برائی ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے بند رکھ۔ جیسے ہی اس نے دعا ختم کی، دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ احمد نے کیسے وہ دروازہ کھول لیا جسے کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ دروازے کے پیچھے کوئی خزانہ یا مخلوق نہیں تھی، بلکہ ایک خوبصورت باغ تھا جس میں طرح طرح کے پھول اور درخت لگے ہوئے تھے۔ لوگوں کو یہ سمجھ آیا کہ یہ دروازہ طاقت یا زور سے نہیں بلکہ سچائی، نیک نیتی اور دعا سے کھلتا ہے۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے اس باغ کی خوب دیکھ بھال کی اور اسے اپنی محنت کا انعام سمجھا۔ احمد کی نیک نیتی اور صبر نے سب کو سکھایا، زندگی میں بعض اوقات کامیابی صرف طاقت سے نہیں، دل کی صفائی اور نیک نیتی سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے اس باغ کی خوب دیکھ بھال کی اور اسے اپنی محنت کا انعام سمجھا۔ احمد کی نیک نیتی اور صبر نے سب کو سکھایا کہ زندگی میں بعض اوقات کامیابی صرف طاقت سے نہیں، دل کی صفائی سے حاصل ہوتی ہے۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بعض مسائل کا حل طاقت یا زور میں نہیں بلکہ نیک نیتی اور دل کی سچائی میں ہوتا ہے۔